جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاپک آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں وہ ڈوئل ڈائگنوسس ہے، مینٹل ہیلتھ اور ایڈکشن۔ اس کو ہم کوموربڈی کہتے ہیں۔ یہ بڑا کمپلیکس قسم کا ریلیشن شپ ہے ان دونوں کے درمیان، اگر ہم دیکھتے ہیں۔ اور آج کل یہ اور زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں میتھمفیٹامین یا آئس لینے والے لوگ جو ہیں وہ یوزلی سائیکوسس کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں، اور اسی میں ان کے گھر والوں کو پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہیں، آئس کی ایڈکشن میں۔ تو جیسے میں نے کہا کمپلیکس اور پرانا ریلیشن شپ ہے۔ پہلے بھی ہم دیکھتے تھے کینابس لینے والے، کوکین لینے والے، ان کو بھی سائیکوسس ہو جاتی تھی، آوازیں آتی تھیں اور ان کو شک وغیرہ پڑتا تھا، اس سے غصہ آتا تھا، اس کے ساتھ پریزنٹ کرتے تھے، بالخصوص اگر ان کی کوئی فیملی ہسٹری تھی سائیکوسس کی یا ان کے باقی فیکٹرز تھے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کاز اور کانسیکوینس ہے دونوں طرح۔ جو لوگ اوپیوائڈس کے ایڈکشن میں اور بالخصوص الکوہل کے ایڈکشن والے، ان کو بھی ڈپریشن آ جاتا تھا، گلٹ آتا تھا، انگزائٹی آتی تھی اور بہت ساری اور سائیکائٹرک سمٹمز آتی تھیں، اور ڈفرینٹ ٹائپس آف سائیکوسس بھی الکوہل سے بھی لنکڈ ہیں۔ لیکن اب یہ جو اسٹیمولنٹس ہیں انہوں نے پرٹیکولرلی ایک کاز بن کے مینٹل ہیلتھ کی اس کو اور ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو مینٹل ہیلتھ والے پیشنٹس ہوتے ہیں، جیسے سوشل انگزائٹی والے ہیں، وہ بھی الکوہل کی طرف جا سکتے ہیں، یا سائیکوسس والے ہیں، ڈپریشن والے ہیں، وہ بھی اپنی سٹریس کو، اس انگزائٹی کو، باقی آسپیکٹس کو کم کرنے کے لیے سام ٹائم مختلف قسم کی منشیات کا سہارا لے لیتے ہیں۔ تو دونوں طرح ایک کمپریہنسو اسیسمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے کہ جب آپ سائیکائٹرک ہسٹری لیں تب بھی آپ ایڈکشن اور ڈفرینٹ ڈرگس کے یوز کا پوچھتے ہیں، اینڈ سیم از ٹرو آلسو کہ جب آپ ایڈکشن والے پیشنٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ سائیکوسس، اس کے ساتھ سائیکائٹرک کمپلیکیشنز اور باقی سب چیزوں کا۔ تو ناٹ اونلی اسیسمنٹ، جب آپ ان کی مینجمنٹ پلان کرتے ہیں آف کورس وہ بھی کمپریہنسو ہوتی ہے، اس میں بھی آپ ان دونوں فیکٹرز کو، اور یہ ایک دوسرے کو کمپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ڈائگنوسٹک ہائرارکی کے لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں ایڈکشن کو جب وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو ایز اے کاز آف سائیکوسس پرائرٹی دینی چاہیے، اس کی مینجمنٹ کو بھی اتنی ہی امپورٹنس ملنی چاہیے، اور اسی طرح کمپلیکیشن آف مینٹل ہیلتھ میں ڈپریشن اور باقی سب چیزوں میں اگر ایڈکٹیو بیہیویئر آ جائے اس کو بھی مینجمنٹ پلان میں اتنی ہی امپورٹنس ملنی چاہیے۔ تو یہ اس ریلیشن شپ کو ہمیں ہمیشہ ایک ڈیو امپورٹنس دینی چاہیے اور اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس سے ہم اپنی مریضوں کی زندگی میں اور بہتری لا سکتے ہیں اور اچھا مینجمنٹ پلان ترتیب دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔